مر محمد آل محمد بلند صلوات صلی اللہ محمد حسینیہ زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد حلفت اللہ Yes. کل ایمان نعرہ حیدری مصطفیٰ تے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل درود امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولاد المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائلا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک عطوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام سب مل کے بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل ناد علی مظہر اللہ جائب تجد عون لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اکبر اللہ جل اللہ جل اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الغفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب النصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے حضور صلی علی محمد و آل محمد قائم آل محمد ظاہر آل محمد باطن آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین الذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث یتیموں مسکینوں غریبوں کا وارث
جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں وہ بھی نہ گھبرائے اس کا ہی وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالی فاطر شریف امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ. آپ کے علاقے میں میرا یہ دوسرا خطاب ہے. زیادہ وقت بھی نہیں گزرا, رات ہی میں پڑھنے گیا تھا. امید ہے جن کو رات والی باتیں یاد ہوئیں انشاءاللہ اگلی باتیں ان کے لیے مشکل سمجھنا نہیں. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ اردو بھی اچھی سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ کئی جگہوں پہ مجھے سندھ میں یہ معاملہ رہا ہے کہ مومن سندھی ماشاءاللہ زیادہ سمجھتے ہیں, اردو کم سمجھتے ہیں. لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, ہمیں سندھی نہیں آتی. لیکن کہہ رہے ہیں آ جائیں, کیا بات ہے, یہ چاہ رہے ہیں ہم آتے جاتے رہے ہیں, آ جائیں. چلو جیسے مولا کی مرضی, جیسے سرکار کی مرضی. میں 2 مصرے اس کرنے لگا ہوں. بھئی کمال لوگ بیٹھے ہو, حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. پیمانہ سمجھنا بھی مشکل ہے, جانچ بھی سمجھنا مشکل ہے, عشق بھی سمجھنا مشکل ہے. یہ بھی عرض کرتا جاؤں, عشق ہو جانا ایک فطری عمل ہے. کسی چیز سے عشق ہو جانا, اس کی سوچ میں ہر وقت رہنا, اس کے خیال کو ہر وقت ذہن میں رکھنا, یہ ایک فطری عمل ہے. بس کربلا یہ بتاتی ہے عشق کرو مگر اس سے نہیں کرو جو قبر کے باہر تک ہو. بات کر گیا, مہربانی, سلام, مہربانی بابا, شکریہ. عشق اس سے نہیں کرو, مہربانی جناب, بہت شکریہ. کیا بات ہے, عشق اس سے نہیں کرو جو قبر کے باہر تک ہو. وہ عشق ادھورا ہے, وہ عشق نہیں. عشق اس سے کرو ادھر بھی ہو. آسان باتیں. عشق اس سے کرو جو قبر کے باہر بھی ہو, قبر کے اندر بھی ہو, اس کے بعد بھی ہو. میں نے پھر دہرانا چاہ رہا ہوں, عشق ایک فطری عمل ہے, فطرت ہے, عشق ہو جاتا ہے, ہونا چاہیے. کیونکہ انسان کو پروردگار نے ایک دل عطا کیا. پورے جسم میں واحد جگہ ہے دل, جس میں کسی نہ کسی کو بٹھایا جا سکتا. اس کے علاوہ دماغ میں کئی چیزیں آتی ہیں, نکل جاتی ہیں. جو دل میں آ جائے وہ دماغ سے بھی نہیں نکلتی ہے. ایسے ہے بابا. بابا اگر محسوس نہ فرماؤ, قدم آگے آ جاؤ, درود پڑھتے. بابا آؤ, سید کی دعائیں لو. بابا آگے آپ بھی آگے ہو جاؤ. قدم شاباش بابا. بات پہنچ رہی ہے بابا. عشق ایک فطرتی عمل ہے. پورے جسم میں ایک جگہ ہے دل, جس سے عشق ہو جائے وہ دماغ میں نہیں بٹھاتا, دل میں بٹھاتا. دماغ میں نہیں. دماغ میں آئی ہوئی چیز ہو سکتا ہے کسی نہ کسی وقت نکل جائے, بھول جائے, نہیں, جو دل میں آ جاتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتی. پھر میں دوہرا رہا ہوں, عشق ایک فطرت ہے, ہونا چاہیے. کربلا کہتی ہے اس سے عشق کرو جو تمہارا یہاں بھی ذمہ دار ہو, آگے بھی ذمہ دار ہوتا. تھوڑا مشکل ہے کیونکہ محترم, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ متوجہ ہو. جملہ بڑا قیمتی ہے. عشق کرنے کے لیے ضروری ہے کسی نہ کسی چیز کو دیکھا جائے. بغیر دیکھی چیز کا عشق نہیں ہونا. کسی کو دیکھ لو, عشق ہو جاتا ہے. جب عشق ہو جاتے ہیں پھر کمال ہو جاتا ہے. دیکھنا ضروری. اب دیکھیں کیسے
دنیا میں ہم ایک دوسرے کو تو دیکھتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں، لیکن ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں، بڑا فرق ہے دنیا میں جہاں بھی عشق کرو گے، چیلنج کر رہا ہوں، یہ سفید سروں والے بزرگ بیٹھے آخری بندے تک، جہاں جہاں تک میسج پہنچے، دنیا میں جس سے بھی عشق کرو گے دھوکہ ملے گا، جس سے بھی، مہربانی بہت شکریہ نوجوان، جس سے بھی عشق کرو گے دھوکہ ملے گا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ دھوکہ ملے گا، کیونکہ یہاں کا عشق ناقص ہے۔ عشق میں جہاں بھی دنیا میں کرو گے دھوکہ ملے گا، جس سے بھی کرو گے، جتنا بھی قسمیں اٹھائے، جتنا بھی سر پہ قرآن رکھے، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں دھوکہ ملے گا۔ ہاں جی ہے نا بابا جی، آپ بزرگ ہو گئے نا، آپ گزار بیٹھے، یہ تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ، بزرگوں کے تجربات سے جوانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا ہوتا ہے۔ ہمیں بزرگ اچھے نہیں لگتے، ان کی باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ جوان دوستوں بہت اچھی بات ہے، ان کی باتیں سنا کرو۔ جو سفید داڑھی کر کے بیٹھا ہوتا ہے اس نے زندگی کا اچھا خاصا وہ تجربہ ہے، وہ تمہارے سامنے تجربہ، جو کہے نا پتر اینج نہ کر بیٹا، یہ نہ کر، جی بات نہیں کرنا، یہ کر، جی ٹھیک ہے کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کرنے نہ کرنے سے گزر چکا۔ اور میں یہ بتاتا جاؤں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو بزرگوں کا احترام نہ کرتی۔ بزرگوں کا احترام بہت ضروری ہے، یہ ایک رحمت کی طرح ہوتی ہے، ایک سایہ ہوتا ہے، جس سائے میں نوجوان پروان چڑھتا ہے۔ بزرگوں کا احترام بہت کیا کرو، اور یہ جو سفید بال ہے نا، یہ بھی خالق کی بڑی عطا ہے، یقین جانیے گا، بڑی عطا ہے۔ ہاں، اور سفید بال کا احترام ویسے بھی حکم ہے، بڑھ بڑھ کے کرو۔ امید ہے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا عشق جس میں دھوکہ نہیں ہوتا، جس میں دھوکہ ہو وہ عشق نہیں ہوتا۔ اس عشق میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں پیار کرتا ہوں، مجھے ملے گا کیا؟ مجھے دو گے کیا؟ کیا پیار کا جواب پیار سے دو گے؟ جب میں نہیں ملتا جواب پھر دھوکہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ عشق نہیں ہے، یہ ایک تجارت ہے۔ میں کر رہا ہوں، مجھے ملے گا کیا؟ میں کر رہا ہوں، مجھے ملے گا کیا؟ جوار صاحب میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، میں بسم اللہ کروں، جملہ سمیٹیے گا۔ تجارت اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ تجارت اور ہوتی ہے بابا، عبادت اور ہوتی ہے۔ تجارت میں ایک ہاتھ دیا، ایک ہاتھ لیا جاتا ہے، عبادت میں دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے میرا خطاب کرنے کے بعد کوئی پریشان ہو کے گھبرا کے کہے یہ سید کیا گیا، کہہ گیا۔ عبادت میں کچھ نہیں دینا پڑتا۔ ارے بھائی، عبادت کا یہی احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس عبادت کے قابل بنایا۔ بہت شکریہ۔ شیر والا بندہ نہیں آیا، شیر کھائیں گے لوگ ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، بدل کیجیے گا، سفر کرتے ہیں آگے۔ عشق خالص ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، بغیر لالچ کے ہوتا ہے۔ عشق معشوق کا احسان سمجھ کر، میرا کمال نہیں، جس سے عشق کرتا ہوں اس کا احسان ہے۔ اس نے مجھ جیسے کو اپنے عشق کے قابل بنایا۔ اس نے ورنہ میں کہاں، وہ کہاں، ہاں ورنہ میں کہاں، میری کیا اوقات، وہ کہاں۔ بس میں مختصر کروں، بابا کربلا حسینیت کا یہی کمال ہے۔ حسینیت بندے کو عاشق بناتی ہے، کوئی بننا چاہے تو۔ ہاں، بنتا کوئی کوئی ہے، بناتی عاشق ہے۔ بنتا بابا کوئی کوئی ہے۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا، بہت سارے ہم میں سے ایسے افراد ہیں کہ جو ہر چیز سے ظاہری فائدہ دیکھتے ہیں۔ کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ میں نے ماتم کیا، کیا ملے گا؟ میں نے مجلس پڑھی، مجھے کیا ملے گا؟ میں نے مجلس سنی، مجھے کیا ملے گا؟
میں نے غازی کا علم اٹھایا مجھے کیا ملے گا، میں نے غازی کے علم کو چوما مجھے کیا ملے گا، میں کربلا گیا مجھے کیا ملے گا۔ اکثر ہم میں سے ظاہری فائدہ دیکھتے ہیں، جو ظاہری فائدہ دیکھتے ہیں وہ عشق کی سرحد پر بھی نہیں جا پاتے، عشق کی سرحد پر بھی ظاہری فائدہ دیکھنے والے نہیں جا پاتے۔ اگر عشق کی سرحد پر تھوڑا بہت بھی ہوتے تو خدا جانتا ہے سننے والا یہ کہتا مولا میں کیا مانگوں، یہ تیرا تھوڑا احسان ہے کہ میں اکیلا نہیں بیٹھا 14 بھی بیٹھے ہیں۔ مہربانی میں پھر عرض کرتا ہوں، بسم اللہ، مہربانی بابا، اگر اس کو جاتا مہربانی جناب، پھر یہ لسٹ نہ دی جاتی یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے نہ، یہ تھوڑا احسان ہے، میں کجا یہ صف عذاب کو جا، یہ تیرے ذکر کی صف کہاں، میں کہاں، میری کیا اوقات ہے، یہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے اس جگہ، بابا نے حکم فرمایا، اس لیے میں دہرا رہا ہوں کیونکہ احترام میری نظر میں بہت زیادہ ہوتا ہے بزرگوں کا۔ بابا جی یہ تھوڑا احسان ہے مالک، میں اگر ماں کے رحم میں نہ ٹھہرتا، نالی کا گندا قطرہ بن کے گر جاتا، یہ تیرا تھوڑا احسان ہے، تو نے مجھے تیری برکت سے میں رحم میں ٹھہرا، رحم میں ٹھہرنے کے بعد ماں کی گود میں مجھے تیری محبت ملی، ماں نے علی علی کرنا سکھایا، حسین حسین کرنا سکھایا، ماتم کا ہاتھ مارنا سکھایا، غم میں رونا سکھایا، یہ تھوڑا احسان ہے۔ اس کے علاوہ میں کیا مانگوں، جس کو یہ مل جائے یہ کوئی تھوڑی نعمت ہے۔ عشق کی سرحد پر قدم رکھنا حسینی کو لازم ہے، وہ عشق کی سرحد پر قدم رکھے، دور سے نہ کھڑے رہے، اجی کیا بات ہے، کمال ہے، کیا بات ہے، آؤ نا، اب فائدہ کیا ہوگا۔ حسینیت ہے محترم، ایک جملہ پتہ نہیں کیا مزاج ہیں آپ لوگوں کے، حسینیت ایک بہت بڑا سمندر ہے کرم کا، بہت بڑا سمندر ہے، لوگ ڈرتے ہیں اس سمندر کے قریب گئے ڈوب جائیں گے، مارے جائیں گے، وہ حسینیت نہیں جو بندے کو ڈوبنے دے رہے۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، وہ حسینیت ہاں سمندر میں ڈوبنے دے، وہ کون سی حسینیت تو تیرانا سکھاتی ہے، ڈباتی تھوڑا ہے۔ بسم اللہ، مہربانی دوبارہ سے فرمارے زندگیاں ملتی ہے، کوئی شک و شبے کی، حسینیت کا یہی کمال ہے نا، حسینیت زندگیاں دیتی ہے، حسینیت میں موت ہے ہی نہیں، بندے ڈرتے ہیں یہ سمندر ہے، ہم اس میں قدم رکھیں گے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ جملہ لیجئے گا، یہ وہ عظیم کرم اور رحم کا سمندر ہے جس نے حسینیت کے سمندر میں قدم رکھ لیا، پھر وہ نہیں رہتا، ہائے ہائے، پھر وہ نہیں رہتا، وہ نہیں رہتا، وہ بولتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کوئی ہمارے عشق میں غرق ہو جائے، وہ زبان سے نہیں بولتا، ہم اس کی زبان سے بولتے ہیں، وہ نہیں دیکھتا، ہم اس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کربلا کیا سکھاتی ہے؟ عشق۔ کربلا تجارت نہیں سکھاتی، میں بڑی بات کر رہا ہوں، کربلا ایک ہاتھ دینا ایک ہاتھ لینا نہیں سکھاتی، کربلا دینا سکھاتی ہے۔ میں نے رات کہا نا سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، آپ نے غور پتہ نہیں فرمایا کہ فرمایا امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا۔ لو دوار صاحب میں ایک 4 مصرے اور عرض کریں، یا پھر یہ آپ کے علاقے میں آنا میرا بند ہو جائے گا، یا پھر چکر لگتے رہیں گے، باتیں کھڑی کرنی ہے بابا، یہ سید کی ڈیوٹی ہے، ہاں یہ خدا جانتا ہے، یہ کڑوی باتیں ہیں، یہ تمہارے لیے دعا بھی ہے، گھبرانا نہیں، میں تمہارے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں نکلا، دعائیں دینے نکلا ہوں۔ کڑوی چیز اچھی ہوتی ہے، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ آؤ زباب صاحب، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے،
با وفا بنتے بنتے اگر تم نے عشق نہ سمجھا، اگر تم نے حسینیت نہ سمجھی، اگر تم نے مزاج حسینیت نہ سمجھا، اگر تم نے حقیقت نہ سمجھی، اگر تم نے کربلا کی سرحد پہ قدم نہ رکھا، اگر تم نے کریم کے کرم سمندر میں پاؤں نہ رکھا، پھر میں عرض کر رہا ہوں با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ مت دکھاؤ فرش عزا پہ کسی قسم کے بے ہنر، کیا ہوگا اور بنتے بنتے اور وفا بن جاؤ گے۔ اور بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے۔ اور دیر لگتی ہے اور سے ہرملا بننے میں دیر لگتی ہے نا۔ یہ کربلا باتیں بہت لمبی نہ ہو جائیں، میں سمیٹوں آگے چرچا بھی پڑھنے لیکن کوشش کریں گے آج رات نہیں دے سکے۔ دوبارہ سب یہ ایک دو مجالس کا کام نہیں ہے، یہ عشرے چاہیے بات کھولنے کے لیے، لیکن اتنی بھی سمجھتے ہو بڑی بات ہے۔ حسینیت عشق کا نام ہے، عشق قربانی مانگتا ہے، عشق سوال کرنا نہیں ہوتا، عشق ہاتھ اوپر رکھنا ہوتا ہے۔ سوال کرنا اور ہے، قربانی دینا۔ ہم اس دور میں کیسے قربانی دے سکتے ہیں؟ اپنے گلوں پہ چھری رکھنی ہے؟ نہیں، یہ تو کام ہے نہیں۔ پھر کس پہ چھری رکھنی ہے؟ رکھنی ضرور ہے، کیونکہ حکم ہوا تھا ایک نبی کو، اگر تو نے میری بارگاہ میں اپنی پیاری چیز کو قربان کیا تو مہربانی، بڑے سمجھدار بڑے عاقل و عارف لوگ بیٹھے ہو، یہ بتاؤ جو قربانی گزر چکی ہے، جانور بے عیب قربان کرتے ہو نا، ڈھونڈتے ہو نا بابا، کوئی ایسا جانور ہو جہاں عیب نہ ہو، بالکل ٹھیک جانور ہو، عیب سے پاک ہو۔ اگر عیب والا ہوا قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بس یہی معیار سمجھ لیجیے گا۔ عشق بھئی مہربانی، عشق مانگتا ہے قربانی، اور قربانی وہ نہیں ہوتی جو عیب والی ہو، یہی معیار ہے۔ مہربانی، عیب سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو تم جانور میں دیکھتے ہو، عیب سے مراد یہ ہے جس بندے کی آنکھ میں حیا نہیں وہ عیب والا ہے۔ کمال ہے حسین، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ۔ جس بندے کی آنکھ میں حیا ہے اس کا حسینیت سے میں کہتا ہوں کوئی تعلق نہیں۔ میں نہ پڑھا ہوتا، ہو سکتا ہے شیعہ قوم مجھے ممبر پہ آنے ہوگا، بابا یہ تو شادی آ کے تو بس بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میرا مولا بے حیائیوں کا امام نہیں، با حیا کا امام۔ بیٹھا ہوں ایک جگہ، پروگرام لائیو چل رہی نہیں بیٹھا ہوں، بندے نے سوال کیا یا علی کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اس دور میں مومن کی تنہائی پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ بھری دنیا میں اعلان کیا مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو۔ ہاں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں موبائل میری اپنی چیز ہے، یہاں کس نے دیکھنا ہے؟ کہ میں نہیں دیکھنا اور تو کسی نے نہیں دیکھنا، یہ موبائل میری چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے زمانے کے امام کہتے ہیں شیعو کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھا کرو، جہاں تم اکیلے ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں۔ حسینیت قربانی مانگتی ہے، قربانی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ آنکھ کی قربانی، زبان کی قربانی، بہت بڑی قربانی۔ یہ حسینیت کا بابا بہت بڑا میسج ہے۔ ہاتھ باندھ کے بیٹھے، میں نے کیا بات سمجھی؟ ہائے ہائے، چلو سندھی جن کو اردو نہیں سمجھ آتی وہ تو ہاتھ باندھ کے اچھے لگتے ہیں، ورنہ کن کو سمجھ آتی؟ توجہ، ہاتھ کھول کے بیٹھو، فریش ہو کے بیٹھو، متوجہ ہو کے بیٹھو۔ قربانی زبان کی کیسے ہے؟ جس زبان سے اس گھر پہ درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے محترم۔ وہ کہتے ہیں اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہتے ہیں نا پڑھو، میں میری ملائکہ تم بھی سب درود۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، کہتے ہیں نا۔ ترجمہ کر کے دیکھو، ہم اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تو ہمیں کہتے درود پڑھ، ہم تجھے کہتے پڑھ۔
خدا جانتا ہے یہ کتنا سی عظمت خاندان ہے، یہ محمد و آل محمد کا کتنا سی عظمت خاندان ہے، جن پہ ہم ڈائریکٹ درود بھی نہیں بھیج سکتے۔ ہم اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم صل، اے اللہ تو ہماری طرف سے محمد رس کی آگ پہ۔ بات یہ چل رہی تھی، جو زبان ان پہ درود پڑھے، جو زبان یا علی کا نام لے، سواری نہیں آتا رہا، اچھا بسم اللہ، آ جائے آ جائے۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات محمد بسم اللہ۔ ذرا بندے بیٹھ جائے نا، متوجہ ہو گئے، سلام کر لو بابا، باقی بیٹھ جاؤ۔ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ بات آ کے چلاؤں یا چھوڑ دو؟ تھوڑی سی اور سنو۔ میں کیا گزارش کر رہا تھا؟ جو زبان اس گھر پہ درود پڑھے، جو زبان علی کا نام لے، وہ زبان عیب والی ہے اگر وہ زبان کسی کا گلہ کرے۔ عشق کی سرحدوں پہ ایسے تھوڑا جائے جاتا ہے۔ وہ زبان عیب والی ہے جو کسی کی کمر پیچھے غیبت کرے۔ بے عیب زبان نہیں، بے عیب زبان وہ ہے جو کمر پیچھے بھی کسی کی غلطی پر اس سے دعا کرے، اللہ جیسا بھی ہے علی کا چاہنے والا ہے۔ یہ ہے بے عیب زبان، یہ ہے بابا بے عیب زبان، جیسا بھی ہے علی کا چاہنے والا ہے، اللہ اس پہ رحم کر، وہ ہے بے عیب زبان۔ وہ شکم پیٹ عیب والا ہے جو مولا کا لنگر کھا کر اس میں حرام چیز لے جائے۔ جواب صاحب نہیں ملتی دادے ایسی باتوں پہ، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے دادوں کی۔ ہاں دادے لینا ہو تو میں لاہور میں بیٹھ کے، بہت بڑے مجمع ہیں جو بیٹھ بیٹھ کے بخن بخن کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، جو پیٹ لنگر حسینی کھائے اس پیٹ میں حرام نہیں آنا چاہیے، اس پیٹ میں شراب نہیں آنی چاہیے۔ جو آنکھیں غازی کے علم کو دیکھیں وہ آنکھیں کسی حرام کو نہ دیکھیں، اگر بے عیب بننا ہے تو، ورنہ عیب والے ہو گئے، ورنہ یہ عیب ہے۔ اور عیب جس کو لگ جائے نا، خدا جانتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو کہتے ہیں بابا صحیح ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، بابا صحیح میں محتاج دعا کو، دعا کا کہتا ہے، اور جو بے عیب ہو وہ خود دعا ہے جو کہے وہ پورا ہو جائے۔ بابا اپنے اندر مضبوطی پیدا کرو، روحانی طاقت حاصل کرو۔ یہ مجلس حسین تمہیں طاقت دیتی ہے، یہ غازی کے علم کے نگاہ تمہیں طاقت دیتی ہے، یہ ذوالجناح پہ نگاہ تمہیں طاقت دیتی ہے۔ حاصل کرو، کچھ ضائع نہ کرو۔ یہ نہ ہو ماتم حسین 2 گھنٹے کھڑے ہو کے کرو، نماز ماشاءاللہ پنجگانہ پڑھو، اور اس کے بعد تمہارے کردار ایسے کمزور ہوں، کوئی دیکھ کے کہے اگر یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو سوری مجھے اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ مولا کے چاہنے والے ہیں تو خدا حافظ۔ حق یہ بنتا ہے بندہ اس معیار پہ آ جائے، کوئی دیکھ کے کہے اگر آل محمد کے چاہنے والے ایسے ہیں تو پھر وہ کیسے ہیں؟ سید مہدی بحر العلوم۔ یہ صرف چند ایک دوستوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں۔ ابھی تک 7 محرم میں ابھی تک میں نے سندھ میں نہیں پڑھی، میں نے کہا کوئی معیار کا مجمع ملے گا تو میں گزارش کروں گا جو میری بات کو زمین پہ نہ جانے دے، اپنے دل بٹھائے۔ بسم اللہ، سید مہدی بحر العلوم۔ آؤ بسم اللہ، سادات آئے، آؤ بسم اللہ، درود پڑھے شہنشاہ کی موقع۔ بسم اللہ، آگے 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 آ جاؤ، آگے مصطفیٰ دی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بابا آج کوئی فیصلہ تھوڑا سا ہو گیا ہے،
اب انشاءاللہ کوشش کرنا ہے نا بابا کہ عشق کرنا ہے اور عشق کامل کرنا ہے جس میں نقص نہ ہو، جس میں عیب نہ ہو. ایسا عشق کرنا ہے جو حسینیوں نے کیا تھا تاکہ ہمارا مزاج معیار بدل جائے. کرنا ہے، وعدہ ہے بابا. کرو گے تو سید کے آنے کا فائدہ ہے، ورنہ مجھے تم خالی لوٹاؤ گے. اور سید تمہارے دروں سے خالی چلا جائے پھر بڑی افسوس کی بات ہے. ہاں تو سندھی تو ہو جو ادب کرتے ہو. پہنچ گئی بات. سید مہدی باہر العلوم. زوار صاحب راستے میں بڑی بات کرنے لگا، راستے بہت بڑا واقعہ سنانے لگا ہوں، ہے بہت چھوٹا سا. راستے میں جا رہا ہے، سوچتا جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے حسین کے غم میں کوئی رو لے جنت مل جاتی ہے. سید مہدی باہر العلوم چھوٹی شخصیت کا نام نہیں، مذہب تشیع کے مین لوگوں میں سے جنہوں نے علم کے حوالے سے خدمت کی ہے ایک بڑا نام ہے سید مہدی باہر. سوچتا جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے. بندے ساری زندگی عبادات کرتے ہیں پھر بھی پکا نہیں ہوتا جنت ملتی ہے نہیں ملتی، پھر بھی پتہ نہیں ہوتا جنت ملتی ہے نہیں ملتی. یہ کیا ہے ذکر حسین جس میں چند آنسو بہانے پر ہی جنت مل جاتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوچتا جا رہا ہے. اس کے سفر کے دوران ایک گھوڑے سوار آ گیا. سید مہدی باہر العلوم کوئی سوچتے جا رہے ہو، شوق گیا یہ کون ہے، میرا نام بھی جانتے ہیں. بہت شکریہ. یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے اندر اٹھنے والی سوچ کو بھی جانتے ہیں. اسی انتظار میں کہ یہ اب میں پوچھوں ان سے، ہمت کہتے ہیں نہ ہو سکی، جرت نہ ہو سکی، تصرف اتنا تھا. کہنے لگے اپنا سوال دہراؤ جو تم سوچتے آ رہے. ہاں اے بندہ خدا، میں یہ سوچتا آ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کوئی غم حسین میں رو جائے اور اس کی بخشش کی ضمانت بن جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا حسین اتنی طاقت والا ہے؟ اللہ اکبر. فرمانے لگے ہم تجھے ایک واقعہ سناتے ہیں، ہو سکتا ہے تیری سمجھ میں بات آ جائے. ایک بادشاہ چلا ہو اپنے ملک سے شکار کی تلاش میں، 7 وزیر مشیر لے کے چلا ہو. کوئی شکار نظر آ جائے اور بادشاہ اس کے پیچھے گھوڑا دوڑائے اور شکار تک پہنچنے کے لیے وزیروں مشیروں سے بچھڑ جائے. پہنچتے پہنچتے بادشاہ شکار کے پیچھے اس جگہ پہنچے جہاں ایک جھونپڑی لگی ہو. جھونپڑی میں کمال مثال ہے. اللہ اکبر، کمال واقعہ ہے. فرماتی ہیں اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت ہو اور اس بوڑھی عورت کی کل کائنات ایک بکری ہو. بادشاہ شاہانہ مزاج رکھنے والا، میں آرام سے پڑھوں تاکہ آرام سے سب تک یہ بات پہنچ جائے. شاہانہ مزاج رکھنے والا بادشاہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بلبلائے. اس بڑھیا کو کہے کچھ کھانے پینے کو ہے. بڑھیا کہے میرے پاس یہ بکری ہے. کہے چلو کچھ تو دے، دودھ نکال کے اس کو دے. بادشاہ پی جائے. تھوڑے لمحے بعد پھر کہے میں بھٹک گیا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، میری بھوک نہیں ختم ہو رہی. بڑھیا کہے یہ بکری ہے، یہ چھری ہے، ذبح کر دے، میں تجھے ابھی بنا کے دے دیتی ہوں. بادشاہ کہے اگر میں نے نہ کھایا میں مر جاؤں گا، مجھے زندگی چاہیے، نہ کھایا میں مر جاؤں گا. بڑھیا کہے چھری ہے، ذبح کر. وہ چھری سے ذبح کرے. بڑھیا اس کو کھانا بنا کے دے، وہ کھانا کھائے. صبح رات بڑھیا کی جھونپڑی میں رہے. صبح جاتے ہوا کہ بڑھیا میں جا رہا ہوں اپنے ملک، تجھے نہیں پتا میں بادشاہ ہوں، میں جا رہا ہوں ملک، ضرور میرے پاس آنا. بڑھیا کہتی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تو کون ہے؟ مجھے مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تو کون ہے؟ مجھے اس سے غرض ہے کہ تو آیا ہے چل کر، آیا ہے تو چل کر. اللہ اکبر. سوار سب بات نتیجہ دیکھیے گا، بس میں بہت کہہ گیا، بہت پڑھ گیا. بڑھیا کہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن تو کہہ رہا ہے میں آؤں. وہ فرمائے کہ اگلے دن وہاں سے بادشاہ راستہ تلاش کرتے کرتے اپنے ملک پہنچ جائے. کچھ دن بعد بڑھیا اس کے دربار میں آ جائے.
اور وہ بھرے دربار میں وزیروں بشیروں سے اعلان کر کے کہے بتاؤ یہ وہ بڑھیا ہے جس نے مجھے زندگی دی تھی، اگر اس کی وجہ سے زندگی نہ ملتی میں مر جاتا، زندگی دی تھی میں مر جاتا، اب بتاؤ میں بڑھیا کے احسان کا بدلہ کیا دوں؟ ایک وزیر کھڑا ہو جائے، ایک مشیر کھڑا ہو جائے، ایک کہے جی اس کو اتنا مال دے دو، دوسرا کہے جی اس کو اتنی جائیداد دے دو، تیسرا کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں اس کو اس سے بھی زیادہ دو۔ بادشاہ بار بار وزیروں مشیروں سے کہے کیا میں اس سے بھی زیادہ دوں؟ حق ادا ہو سکتا ہے؟ ایک وزیر کھڑا ہو کے کہے ایسا کر آدھی جائیداد لکھ دے، آدھی سلطنت دے دے۔ پھر بھی بادشاہ کہتے ہیں کہ آدھی سلطنت دے دوں یہ حق ادا ہو جائے گا، اس کے احسانات کا صلہ دے پاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ جب اس لیول پہ پہنچے نا امام، یہ سرکار تھے تمہارے زمانے کے امام تھے سید مہدی بعد العلوم کے ساتھ، امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام تھے سرکار فرماتے ہیں اگر اب بادشاہ کہے کیا میں آدھی سلطنت دے دوں احسانوں کا بدلہ اتر سکتا ہے؟ وہاں ایک سمجھدار بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ وہاں جا کے کہے بادشاہ تو پوری سلطنت بھی دے دے، احسان کا بدلہ نہیں اتر سکتا، احسان کا بدلہ نہیں اتر سکتا۔ وجہ یہ ہے احسان میں پہل بڑھیا نے کی ہے۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بڑھیا نے لالچ کے ساتھ کی تھی کہ میں خدمت کر رہی ہوں مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا، نہ۔ آپ کے لیے دعائیں لے کے آئے ہیں، رات بھی میرے خیال میں ہم نہیں بانٹ سکے، حدیثے کے ساتھ دعائیں کمیل خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائیں عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو نماز صبح کے بعد دعائیں تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ وہ دعائیں ہے ترجمے کے ساتھ بابا، جو اردو سمجھتے ہو کوشش کرنا اردو میں پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ بس سرکار کیا فرماتے ہیں؟ احسان میں پہل بڑھیا نے کی تھی، بادشاہ احسانوں کا بدلہ اتار نہیں سکتا۔ اس وقت سید مہدی بعد العلوم کہتے ہیں میں نے دیکھا امام زمانہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے کہتے ہیں تو کہتا ہے بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، صرف اتنا بتا اللہ پہ احسان کس کا تھا؟ کیا اللہ اس کے عزاداروں کو معاف بھی نہیں کرے گا؟ کیا اللہ کے لیے میری جد نے کوئی چھوڑا؟ سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، آنسو چھلک پڑے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ حقیقت زوار صاحب مولا جانتے ہیں حقیقت کیا چھوڑا، سب کچھ قربان کیا۔ چھوٹا بچہ، جوان بیٹا، کوشش کرتے ہیں لوگ بچا لیں، خود چلے جائیں بچہ اور جوان کو کچھ نہ ہو۔ کروڑوں سلام ہوں حسین کی پاک ذات پر، علی اکبر قربان کر کے، علی اصغر قربان کر کے، امام مظلوم نے بتا دیا ہم نے تو کچھ بچایا بھی نہیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ کچھ سلام ہے علی اصغر پہ، میں وہ سلام پڑھوں گا اور اسی میں ہی مسائل ہے اور اس سے آپ کی اجازت لیں گے۔ ایک عاشق نے قلم اٹھائی، کہتے ہیں قافلہ حسینی کے ذبح عظیم پر سلام۔ قافلہ حسینی کے ذبح عظیم پر سلام، سلام ہو اس علی اصغر پر، سمجھ نہیں آتی لین تیر حسین کو مارنے آئے تھے یا اصغر کو مارنے آئے تھے۔ آئے آئے آگے ایک سلام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں سلام ہو اس شہزادے پر
جس نے حسینی تحریک کو زندہ کیا. یہاں ایک اہل سنت کا سلام عرض کرتا جاؤں. وہ کہتے ہیں سلام ہو علی اصغر تجھ پر، تیری شہادت سے پہلے کربلا کی جنگ لگتی تھی، تیری شہادت کے بعد جنگ نئی ظلم میں بدل گیا. اللہ اکبر. عرب کے سماج میں کچھ تیر چلتے تھے، مشہور تھے. پہلا وہ تیر، میں نے کہا تھوڑا سا متوجہ ہو جائے، میں تھوڑی سی تاریخ میں بتاتا جاؤں. پہلا وہ تیر جو پرندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. وہ کیسا ہوتا تھا؟ لکڑی کا بنا ہوا، آگے سے چھوٹی سی لکڑی کی نوک ہوتی تھی، وہ پرندوں کو مارنے کے لیے. اس تیر کو عرب والے بزل کہتے تھے. دوسرا تیر جس کے آگے لکڑی کے آگے ایک تھوڑی سی لوہے کی ٹوپی چڑھا دی جاتی تھی، وہ ذرا بڑے پرندے یا چھوٹے جانوروں کو مارنے کے لیے. اس کے بعد ایک اور تیر کہ جو اس سے بھی ذرا سخت ہوتا تھا. ہائے ہائے، پہلے مومنوں کی آنسو جھلک پڑے. اس سے بھی بڑا سخت ہوتا تھا، جو بڑے بڑے جانوروں کے شکار میں استعمال ہوتا تھا. ایک اور تیر جس کو میزاب کہتے تھے، جو پرنالے کی طرح ہوتا تھا، جنگوں میں استعمال ہوتا تھا. بڑے لین اور شفاف لوگ اس وقت استعمال کرتے تھے جب ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی انتقام کی. ان کی خواہش ہوتی تھی یہ پرنالے جیسا تیر لگے، اندر سے سب کچھ کھینچ کے لے آئے. ایک اور تیر جس کو سلہ سے شعبہ کہتے ہیں. یہ دیکھا ہے آپ نے، آپ کے سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو نشان ہے بالکل ایسا تیر، تین پروں والا تیر. یہ عرب میں وہ تیر ہوتا تھا جب سارے تیر ناکام ہو جاتے نا، پھر یہ تیر مارتے تھے. اس ظالم نے نہ پہلا تیر مارا، نہ دوسرا تیر اصغر کو مارا، نہ تیسرا تیر اصغر کو مارا، نہ چوتھا تیر اصغر کو مارا. اس نے وہ سلہ سے شعبہ مارا. یہ کھینچتا ہے نا جب کمان میں، اس کے لیے کمان بھی بڑی سخت چاہیے. کمان میں ڈال کے جب کھینچتا ہے نا، گر جاتا ہے، کھینچتا ہے گر جاتا ہے. کسی نے پوچھ لیا اس لائن اب کیا کہوں، کسی اب نام لینا پڑ جاتا ہے. ابن سعد آواز دے کے کہتا ہے بے شمار زب بے شمار. یہ لائن آواز دے کے کہتا ہے اور اپنا تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہتا ہے جب بھی چلانے لگتا ہوں کوئی نہ کوئی گلا سامنے آ جاتا ہے کہ یہی آواز آتی ہے، لائن اپنا تیر بھی دیکھ، معصوم کی گردن بھی دیکھ. اللہ اکبر. بس ایک جملہ اور اجازت ہے. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. سلام ہو، بس یہ سلام سنو اور پھر اجازت. سلام ہو اس علی اصغر پر جس کے دشمن نے صرف اصغر کو تیر نہیں مارا، ایک وقت میں کئیوں کو تیر لگا. سب سے پہلا تیر اصغر کے گلے کو لگا، دوسرا وہی تیر حسین کے بازوں کو لگا، تیسرا وہی تیر اصغر کی ماں کے جگر میں لگا. جہاں جاتی تھی یہ کہہ کے کربلا سے چلی تھی، اصغر جہاں بھی جاؤں گی، اصغر میں تیری قبر بناؤں گی، تیری قبر میں بیٹھ کے تیرا کرتا رکھ دوں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل.